السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس قاعدے سے جو ٹاپک ہم سیکھ رہے ہیں مد متصل اور مد منفصل کا خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ چلیے آغاز کرتی ہوں میں دعا کے ساتھ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اس تجوید کورس کے اندر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو مد متصل کے ساتھ جو میں نے ابھی مد منفصل کا ٹاپک شروع کیا ہے وہ آپ اسے ذہن نشین کر چکے ہوں گے، اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے نہیں کیا تو وہ میری پچھلی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو مد منفصل کا اب مزید ہم نے کیا جانا تھا کہ قاعدہ کیا ہے۔ اگر کوئی لفظ، میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ اگر کوئی لفظ حرف مدہ پر یعنی الف، واو اور یا پر ختم ہو اور دوسرے لفظ کے شروع میں یعنی اگلا حرف حمزہ آئے تو اسے مد منفصل کہیں گے۔ مثلاً اسی سبق یعنی سورہ الاعراف کا جو سبق ہم نے پڑھا تھا کل، تو اس کی آیت نمبر 28 میں قالوا وجدنا علیہا آباءنا، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ اس کے اندر قاعدہ کیا تھا کہ جب کوئی لفظ حروف مدہ پر ختم یعنی علیہا اور اگلا لفظ کا پہلا حرف حمزہ سے شروع ہوگا تو وہ مد منفصل جس کی کھینچنے کی مقدار 3 سے 5 سیکنڈز ہوگی، یا دوسرے لفظوں میں آپ کو بتاؤں اس کی مقدار اتنی ہے جتنی کہ ہم نے ایک بند مٹھی کی اور اس کی 5 انگلیاں آرام سے کھولتے چلے گئے تو اتنی ہی مقدار۔ اب یہاں اس مثال پر آپ نے نوٹ کیا کہ یہاں پر حمزہ عین والا نہیں بلکہ الف والا حمزہ آ رہا ہے۔ قاعدہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا کہ اس کا قاعدہ یہ ہے۔ گویا گولائی والی مد کا، گولائی سے مراد کیا ہے؟ تھوڑا سا آہستہ سے مد کو کھینچتے کھینچتے ہلکی سی گولائی لاتے ہوئے، تو اس کا جو سائن آپ کو کیا چیز یاد دلائے گا کہ یہ مد منفصل والی مد ہے، جبکہ دوسری کیسے ہوگی کہ آپ گول کرتے کرتے ایک دم سے اس کی نوک بنے گی اور نوک کو فوراً نیچے کی طرف کھینچیں گے سیدھا کر کے، بالکل وہ پھر راؤنڈ نہیں ہوگی بلکہ سیدھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس نوک والی جہاں پہ بھی وہ مد ہوگی وہ مد متصل کا سائن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سے جیسے حروف مدہ میں سے واو کی مثال ہے تو قو انفسکم، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے 4 سے 5 سیکنڈز کے لیے اسے کھینچے، یعنی 3 سے 5 کے لیے چاہے کھینچ لیں، کیسے قو انفسکم، ٹھیک ہے۔ قو، یہ دیکھیں مد آ گئی اور آگے اگلا جو لفظ ہے اس کا سٹارٹ کیا ہے؟ انفسکم، یعنی حمزہ وہاں پہ موجود ہے، حمزہ زبر آ، تو الف مدہ جتنا ہو سکے آپ نے کیا کرنا ہے، قاعدوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اب میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ میری نئی اپڈیٹس کو سب سے پہلے دیکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج کا لیسن ہے ہمارا پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف اور آیت نمبر ہے 35 سے۔ اس کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی ہم کچھ ایگزامپلز بھی دیکھیں گے مد منفصل کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی
فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. جی آیت نمبر ہے ہماری آج کا لیسن میں 35 سے لے کر 38 تک. تو چلیے جان لیتے ہیں، اس میں سے ہم اگزامپل کو بھی نکال لیتے ہیں کہ مثال کون سی ہے. یہ دیکھیں 34 آیت کے اندر بھی ہے یا بنی آدم. اب یہ دیکھیں یہ یائے مدہ یعنی حروف مدہ میں سے یا ہے نا، یہ ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں یہ راؤنڈ والی، یہ ہلکی سی راؤنڈ اس کو میں کہہ رہی تھی کہ یہ مد آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، مد منفصل میں یہ اور آگے حمزہ اس شکل میں ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ حمزہ آدھی آئین کی شکل میں یہاں پہ نہیں ہوگا، آدھے آئین والی شکل، اور حمزہ جون سا دوسرا کون سا ہے جو ایک ہی لفظ میں ہوگا تو وہ مد متصل کہلائے گا، جڑی ہوئی. اور منفصل فاصلے سے یعنی پہلے لفظ کے آخر میں اور اگلے لفظ کے شروع میں حمزہ آئے یعنی اس الف کی شکل میں آئے تو یہاں پہ مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کو کھینچنا ہم نے 3 سے 5 حرکت لازمی ہے، یعنی سمجھے 3 سے 5 سیکنڈز کے لیے، 3 to 5 سیکنڈز کے لیے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں عنہا اولئک، یہ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ دیکھیں یہ مد آپ کو نظر آ رہی ہے انہا میں اس کے آخر میں، جبکہ اولئک میں اس کے شروع میں کلمے کے. ٹھیک ہے، تو یہ کلمات کہلاتے ہیں، یا لفظ سمجھ لیں یا کلمہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آگے یہ تو اسی کے اندر ہو گئی تو مد متصل ہوگی. یہ دیکھیں اب یہاں پہ بھی حتی اذا، اب یہ دیکھیں تا اگر ہم کھولتے ہیں یہ یا آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ اب الف مدہ بنے گا نا، جیسے تا زبر الف تا، تو یہ الف اس کے اندر یعنی حروف مدہ میں سے الف موجود ہے، اور یہ ہو گیا پہلے کلمے کے آخر میں، اور اگلا جون سا ہے وہ کیا ہے حمزہ اگلے حرف کے اگلے لفظ کے شروع میں، پچھلے لفظ کے آخر میں اور اگلے لفظ کے شروع میں. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی آپ کو مثال اسی طرح علی
أنفسهم. اسی طرح یہ دیکھیں یہ مثال اور یہ مثال یہ بھی آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ فی امم، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی فی. ٹھیک، اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو امید کرتی ہوں کہ بہت اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا. اسی طرح سے یہ دیکھیں حتی اذا ادارکوا، یہ دیکھیں حمزہ کے نیچے سے یہ حمزہ اس شکل میں یعنی الف کی شکل میں موجود ہے. چلیں، اپنا بہت سارا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، اور میری یہاں پہ آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پہلے میرے ابھی تک اگر اس چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے کر لیں. ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دیں اور اب دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.